الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجے، عظیم الشان رسول، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ تیسری جگہ یہ فرمایا کہ آپ پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت عزت والا ہے، کرم والا ہے۔
جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے، انسان نے جو نہیں جانتا تھا وہ بھی اس کو سکھایا ہے۔ چوتھی جگہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب ہم قرآن پاک آپ کو پڑھائیں تو آپ ہمارے پڑھانے کے پیچھے پیچھے پڑھتے جایا کریں، پھر ہم بعد میں ہمارے ذمے ہے اس کو کھولنا اور بیان کرنا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کی گئی اس میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ جتنی بھی آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا گیا، اس کے اندر ایک نقطہ ہے جس کی جانب متوجہ کرنا آج کی نشست میں مقصود ہے، کیونکہ اس کے بارے میں معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ غلط فہمی بظاہر بڑی خوش نما ہے لیکن حقیقت میں بڑی خطرناک ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور یہ ذہن میں بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنے کا اور ان کو رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک قرآن پاک کو سمجھا نہ جائے اور سمجھ کر اس پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک کیا فائدہ ہے اس کا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو کچھ ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر مثال سے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ جناب آپ کی طرف ایک کسی کا خط آیا ہے تو اس خط میں کسی اور زبان میں لکھا ہے جو آپ زبان نہیں جانتے، تو آپ اس خط کو صبح سے لے کر شام تک بھی پڑھتے رہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، تو کیا فائدہ آپ کو اس خط کے پڑھنے کا۔ یہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے۔ یا ایک عام آدمی جس کو انگریزی پڑھنا نہیں آتا اس کے سامنے اب انگریزی اخبار رکھ دیں اور وہ پڑھتا رہے اس کو سارا دن بھی، تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زبان ہی نہیں جانتا جس میں وہ پیغام آیا ہے، جس میں وہ بات اس سے کہی گئی ہے، وہ بات زبان ہی نہیں جانتا۔ تو یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اسی سے پھر آگے بڑھ کر ایک قدم اور یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کو ہم قرآن پاک ناظرہ پڑھاتے ہیں یا حفظ قرآن پاک کرواتے ہیں، حفظ کے بارے میں خاص طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ سوزی ہے، یعنی خواہ مخواہ کا دماغ جو ہے وہ رگڑا لگایا جا رہا ہے اس کو بلا وجہ کا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک اس طرح کی باتیں، مطلب مدعا بنیادی یہی ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ 10 انداز سے یہ بات کہی جائے یا 100 انداز سے کہی جائے، بات بنیادی یہی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو، صرف الفاظ کو پڑھنے کا، یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک بات کہی جاتی ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ بڑی خوشنما بات ہے، اچھی لگتی ہے ذہن کو، ہاں جی بات تو بڑی لاجیکل ہے، بڑی دماغ میں آتی ہے بات کہ جس چیز کا آپ کو مطلب ہی پتہ نہیں اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ، لیکن یہ بات غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو خود دیکھیں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اتنی بات تو وجہ ہے کہ قرآن پاک کا جو صحیح مقصود ہے قرآن پاک کو اتارنے سے، یہ بات تو بجا ہے کہ وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آدمی قرآن پاک کو سمجھ نہ لے۔ پورا فائدہ تو تب تک نہیں ہے، اس میں تو اتفاق ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو پڑھنے کا یا تلاوت کرنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ اور مغالطہ ہے جو شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف بات ہے۔ یہ تو ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو پیٹ بھرنا ہے روٹی سے، وہ تو جب روٹی تیار ہو کر، سالن تیار ہو کر سامنے آ جاتا ہے تو تبھی فائدہ ہوتا ہے اس کا، اس سے پہلے آپ گندم لگا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟
اس سے پہلے جناب آپ گندم کی پسائی کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس سے آپ کو پیٹ تو بھرے گا نہیں۔ اس سے پہلے آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ آٹے سے آپ پیٹ تو بھر نہیں سکتے۔ تو یہ تو ایسی بات ہے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ یہ بنیاد ہے قرآن پاک کی، اگر یہ لفظ نہیں ہے تو اس سے آگے فائدہ کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہوئی کہ اصل مقصود تو قرآن پاک کے اندر پیغام ہی ہے، لیکن وہ لفظوں کے واسطے سے ہی ہے۔ صرف وہ پیغام تو کہیں ایسے ڈلیور نہیں ہو سکتا اگر لفظ نہ ہو اس کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن پاک کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے قرآن پاک کا فہم اور اس کا پیغام اور مقصود اور معنی سمجھنا مطلوب ہے، ایسے ہی اس کے الفاظ کی تلاوت بھی مطلوب ہے۔ اللہ کو مطلوب ہے کہ میرے بندے میرا قرآن پڑھیں۔ اسی لیے جہاں پہلی آیت میں نے عرض کی ہے اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کم جگہوں پر اپنے احسانات گنوائے ہیں، بہت کم، اور کیونکہ اسے گنوانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہم تو اس کے احسانات کے اندر ڈوبے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بطور خاص ذکر فرماتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جہاں فرمایا کہ میرا بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، احسان مانو، احسان مند رہو کہ میں نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر بھیجا ہے۔ اب آپ کے یہاں 4 فرائض منصبی بیان ہوئے رسالت کے۔ ایک تلاوت کلام پاک، دوسری تعلیم کتاب، تیسری تعلیم حکمت، چوتھی ہے تزکیہ نفس، تربیت۔ تو یہ 4 بنیادی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے۔ اب دیکھیے آپ، پہلی چیز ہے تلاوت کلام پاک، یہ پہلا بنیادی فریضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ لوگوں پر قرآن پاک کے الفاظ پڑھیں ان کے سامنے۔ تعلیم کتاب کا فریضہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہی اصل مقصود ہو اور الفاظ کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو تو پھر آپ کے یہ 2 فریضے الگ الگ ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ قرآن پاک ہی پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہیں غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے طلب فرمایا اور طلب فرما کر فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں یہ سورت سناؤں۔ حالانکہ وہ سورت پہلے سنی ہوئی تھی انہوں نے، لیکن پھر بھی ان کو پڑھ کر سنائی گی وہ سورت۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں ہاں تمہارا نام لے کر یہ کہا ہے۔ اور پھر خود کسی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ بھی کہا کہ مجھے فلاں سورت سناؤ، سورہ نساء غالباً، ان سے کہا کہ مجھے سناؤ، اس کی تلاوت کرو میرے سامنے۔ تو اگر قرآن پاک کے صرف سمجھنا سمجھانے مقصود ہے تو سمجھنا سمجھانا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فرما لیا کرتے تھے، تو یہ پھر بعد میں صرف تلاوت کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ تو بات ایک دفعہ لیتا ہے انسان، اگر صرف سمجھ ہی مقصود ہے تو سمجھ کر تو آپ نے جب صبح کا اخبار پڑھ لیتے تو بار بار تو نہیں پڑھتے اس کو، ایک دفعہ بات پڑھ لی سمجھ آ گئی بس ختم کہانی، پھر بار بار اسی کو دہراتے چلے جانا یہ کیا ہے؟ تو سمجھ سے الگ سی چیز ہے۔ تو قرآن پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سمجھایا کرتے تھے ویسے پڑھا بھی کرتے تھے اور صحابہ کو سنایا بھی کرتے تھے، اور صحابہ بھی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 3 دن کے اندر قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تلاوت کلام پاک سے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کو ان کی تلاوت پسند ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جناب ایک حرف جو قرآن پاک کا تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا کہ حرف سے مراد پورا کلمہ نہ سمجھ لینا، لفظ نہ سمجھ لینا، میں وضاحت کر دیتا ہوں، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ پھر یہاں بھی علماء نے آگے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو کتنی باریک بینی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، فرمانے لگے کہ یہاں احتمال ہے کہ یہ الف لام میم سورہ بقرہ کے شروع والا ہے یا علم ترى کیف، اس کے شروع میں جو الف لام میم ہے علم یہ مراد ہے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے علم ترى کا ہو،
کیونکہ یہاں 3 حرف ہیں، الف لام میم، اور جو سورہ بقرہ کے شروع والا الف لام میم ہے نا، اس میں 3 حرف نہیں ہے، اس میں 9 حرف بن جاتے ہیں، الف آلافا، اور میم میم یہ پھر میم، اور لام لام الف پھر میم، تو یہ تو 9 حرف بن جاتے ہیں، لہذا الف لام میم پر تو 90 نیکیاں ملیں گی۔ بہرحال وہ الف لام ہو یا یہ الف لام ہو، اگر سورہ بقرہ کے شروع کا الف لام ہو تو اور زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات پر تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ یہ جو سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، حا میم ہے، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، نون حامیم، یہ جتنے بھی اس طرح کے انہوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی یہ حروف تہجی ہیں، یہ کوئی ہمارے معروف لفظ نہیں ہے۔ ذالک ایک لفظ ہے عربی زبان میں، لیکن الف لام میم یہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی زبان میں۔ تو ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا ہے، اور بعض خواص امت کو بھی پتہ ہوتا ہے لیکن عموماً پتہ نہیں ہے، یعنی تقریباً 99.99% تک لوگ اس کا مطلب نہیں جانتے، اور بتایا بھی نہیں گیا، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس پر ثواب مل رہا ہے۔ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم پڑھنے پر ثواب ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے پر کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر الف لام میم پہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ وہ تو مفہوم ہی اس کا مطلب تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا، کم سے کم عام لوگوں کو، ہمیں تو کم سے کم الف لام میم کا مطلب سمجھ بھی نہیں آتا۔ آپ اس لیے دیکھیے قرآن پاک کا ترجمہ جب اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں تو آگے پیچھے کے لفظوں کا ترجمہ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ لکھا ہوگا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ بقرہ میں آپ الف لام میم دیکھیں گے، اس کے نیچے دیکھیں گے وہاں بھی لکھا ہوگا الف لام میم، یا لکھا ہوگا حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کوئی نہیں لکھا ہوا نیچے۔ آگے ذالکہ کا ترجمہ لکھا ہے، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کا وہ لفظ جس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس پر 90 نیکی ملے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ بیکار نہیں ہیں، ان کو بغیر سمجھے بھی تلاوت کرنا بیکار بات نہیں ہے، اس کا اجر ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے، مطلوب ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرا محبوب جو قرآن پاک آپ کی طرف بھیجا گیا اس کی آپ تلاوت فرمائیں۔ اور یہ بات بہت واضح ہے کہ جب آدمی تلاوت کلام پاک ایک سرسری انداز میں، تیز انداز میں کر رہا ہوتا ہے تو معنی کی طرف اتنا دھیان نہیں دے سکتا وہ، اس لیے تدبر کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علماء کو خطاب کرتے ہوئے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے جو ہے ایک درجہ تو وہ ہونا چاہیے جو تلاوت کلام پاک ہے بس، جس میں الفاظ پڑھے جائیں گے، معنی کی طرف زیادہ دھیان نہیں ہوگا، اور وہ چونکہ معنی کی طرف اگر دھیان کریں گے تو پھر زیادہ تلاوت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا درجہ فرمایا کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ کچھ وقت مختص کر کے اس کے معنی پر، مفاہیم پر بھی غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دونوں ہی کام مطلوب ہیں، معنی اور مفہوم پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ تو اللہ تعالیٰ اگر کھولنا شروع کر دیتے ہیں معنی کو اور تفاسیر آپ دیکھتے چلے جائیں تو بسم اللہ کی تفسیر میں سینکڑوں صفحات لکھے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ پر پوری موٹی جلدیں لکھی ہوئی صرف سورہ فاتحہ پر۔ قرآن پاک تو بحر ذخار ہے، آپ کتنا اس کا معنی معلوم کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے معنی سارے جو جان ہی نہیں سکتے ہو، بس جتنا جتنا تمہیں سمجھ میں آتا جاتا ہے پڑھتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ۔ قیامت والے دن بھی فرمایا کہ قاری قرآن سے یہ کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا جنت کے جردوں پہ چڑھتا جا۔ وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ تو سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں، بہت بڑے مجدد ہیں اس امت کے،
اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. ایک زمانے میں ایک فتنہ آیا تھا، حکومت کی سطح پر فتنہ آیا تھا کہ جو دین کو بگاڑنے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ان کو دیوار بنایا. تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی ایک کم 100 دفعہ زیارت کی ہے. وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، وہ ظاہر کی آنکھ سے نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا ہے، عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کے قرب کا، یعنی انسان آپ کے قریب ہو جائے، قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے، اس کا سب سے آسان، سب سے یقینی ذریعہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلام پاک جو خود میرے سے نکلا ہے، یعنی میری صفت ہے. جو قرآن پاک اللہ کی صفت ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس کا خلق ہے. قرآن پاک اس کی صفت ہے. تو پھر آگے عرض کیا یا اللہ، قرآن پاک سمجھ کر پڑھا جائے تو قرب ملتا ہے، یا بغیر سمجھے پڑھا جائے تو ملتا ہے؟ تو بھی مل جاتا ہے. فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے، دونوں صورتوں میں میرا قرب ملے گا اس کو. تو اس لیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے. آخر اللہ نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے نا. یہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. کم سے کم علماء نے فرمایا کہ وہ آیات جن میں آپ سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس میں ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا، اور ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو ایک مستقل ذمہ داری ہے ہماری. لیکن بغیر سمجھے بھی پڑھنا بیکار نہیں ہے. اگر بغیر سمجھے پڑھنا قرآن پاک کا بیکار ہوتا تو حضور کبھی بھی بچپن میں صحابہ کو قرآن پاک نہ سکھاتے، کیونکہ بچپن میں تو سمجھ نہیں ہوتی انسان کی اتنی. دیکھیے اب کتنا وقت گزر جاتا ہے کہ بچپن سے لے کر 55 تک آتے آتے ہمیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سمجھ نہیں آئی ہوتی. بہت بڑے ہو جاتے ہیں سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ بات کہی گئی ہے یہاں. کچھ محاورات ہوتے ہیں، کچھ بزبانی باتیں ہوتی ہیں جو بچپن میں یاد ہو جاتی ہیں، بس لفظ اس کے آ جاتے ہیں، مفہوم آہستہ 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 زندگی میں کھلتا چلا جاتا ہے آدمی پر. تو اگر قرآن پاک سمجھ کر ہی پڑھنا ہے تو بھائی پھر تو بچوں کا کوئی کام نہیں قرآن پاک سے. حالانکہ شروع زمانے سے لے کر آج تک، شروع میں صحابہ کو تو بڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، ورنہ اس کے بعد سے امت میں قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے کرائی بچوں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی بنیادی جو تقاضا ہے وہ لفظوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کی تلاوت پر اجر اسی طرح ملتا ہے جیسے سمجھ کر پڑھنے کا ہے، ایسے اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اجر ہے. تیسری جو آیت عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی شروع میں نازل ہوتی تو فرمایا کہ آپ جبریل علیہ السلام قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو آپ اس اندیشے سے کہ مجھے بعد میں بھول نہ جائے ساتھ ساتھ دہرانے لگ جاتے تھے. فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اے میرے محبوب، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے. جب آپ پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو جلدی کے لیے اور اسے جلدی اپنے اندر اتارنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، اس اندیشے سے کہ بھول نہ جاؤں بعد میں، آپ کچھ نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے جبریل کے ہاتھوں میں زمین پر بھی ہم نے اتارا، آپ کے سینے پر بھی ہم ہی اتاریں گے، اور اس سے آگے آپ سے پڑھوائیں گے بھی ہم ہی. یہ ہماری ذمہ داری، آپ کا کام نہیں ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں تو بس آپ پیچھے پیچھے رہا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، فرمایا کہ اس کے بعد اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی ہم بعد میں کریں گے. یعنی پہلے حضور کو فرمایا گیا کہ آپ لفظ لیں، پہلے لفظ لیں، پھر اس کے بعد ان الفاظ کے اندر کیا کچھ اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا مطلوب ہے، وہ ہم بعد میں آپ کو دیں گے. تو پہلے لفظوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو مطالبہ ہوا پہلے لفظوں کا ہوا ہے، معنی کی بات بعد میں ہے. چوتھی جگہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. قراءت کیا ہوتی ہے؟ قراءت تو الفاظ کا پڑھنا ہوتا ہے. خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے
آپ کا رب بڑا معزز ہے، باعزت ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا ہے، علم دیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں بھی دیکھیے کہ اقرا پہلے ہے، علم بعد میں ہے، یعنی پہلے آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، الفاظ پڑھیں گے، اس کے تعلیم کتاب جو ہوگی وہ بعد میں ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ جو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے صرف بغیر سمجھے بھی تلاوت کو بیکار نہیں کہنا چاہیے۔ بہت بڑی جسارت کی بات ہوتی ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ بازار بڑی خوش نما ہے، اور جی قرآن پاک اگر سمجھنا نہیں تو کیا فائدہ اس کے پڑھنے کا؟ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بات، بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا اگر ایک حرف بھی آپ نے بغیر سمجھے پڑھ لیا تو 10 نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو۔ یہ بات وہ آدمی کرتا ہے کہ جسے نیکی کا احساس ہی نہیں کہ نیکی ہوتی کیا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے اس طرح کے باتیں شروع وہ کر دیتے ہیں جن کو یہ نیکی بدی کے اس طرح کے تصورات ان کے دماغ میں ہوتے ہی نہیں ہیں بیچاروں کے، خود کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ کی پسند اور رضا کا نام ہے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کا کلام پڑھتا ہے تو آدمی اس پہ خوش ہوتا ہے، چاہے وہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے۔ اگر کسی شاعر کا کلام بچہ پڑھ رہا ہے تو کیا وہ ناراض ہوگا اس بات سے؟ بالکل نہیں، خوش ہوگا کہ دیکھو میرا کلام ایسا ہے کہ جو بچے بچے کی زبان پر ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بات تو بچے بچے کی زبان پر ہے، یعنی اتنی وہ پھیل گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر بندے کی زبان پر وہ بات ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اگر یہ کسی سمجھدار کی زبان پر ہے تو بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کو پسند ہے، اور اگر یہ کسی ناسمجھ کی زبان پر ہے تو بھی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے ایک حرف پہ فرمایا 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک نیکی کی قیمت کتنی ہے یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم ایسی باتیں کبھی نہ کریں، صحیح معنوں میں اگر پتہ چل جائے۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں ہم نے سن رکھے ہوتے ہیں ورنہ اس کی حقیقت ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک نیکی کی حقیقت کتنی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک فرمان ہے، اس کی روشنی میں نیکی کی قیمت متعین کی گئی۔ فرمایا لتسبیحۃ واحدہ، یعنی ایک دفعہ انسان نے کہا سبحان اللہ تو ایک نیکی مل گئی، اللہ کا نام ایک دفعہ لیا ایک نیکی مل گئی۔ فرمایا لتسبیحۃ واحدہ یقبلها اللہ خیر مما اوتی آل داود، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں جو اجر اللہ کے ہاں سے انسان کو ملا ہے، اور اللہ جتنا اس پر خوش ہوئے ہیں، راضی ہوئے ہیں، یہ آل داود کی سلطنت سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں، بہتر ہے۔ اور آل داود کی سلطنت کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی ایسی بادشاہت تھی، فرمایا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو بعد میں کسی کو نہ ملے، نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی۔ کس کی حکومت ہے بھائی؟ انسانوں کے جسموں پر تو لوگوں کی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن ہوا پہ کس کی حکومت ہے؟ جنات پہ کس کی حکومت ہے؟ پرندوں پہ کس کی حکومت ہے کہ ان کی بولیاں سمجھتے ہیں، زبانیں سمجھتے ہیں، ان کی حاضری لگاتے ہیں۔ ہدہد کو طلب کر لیا، وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ تو اتنی زبردست جو بادشاہت ہے، یہ تو آج کے تو کسی بادشاہ کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ لیکن فرمایا کہ ایک سبحان اللہ کی جو اہمیت ہے وہ اس بادشاہت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کی جو اہمیت ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ عام ذکر آپ کریں گے، نیکی کریں گے تو ایک عمل کا بدلہ ایک نیکی، لیکن قرآن پاک کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ ایک حرف 10 نیکیاں، اور اگر اس کو عام اصول سے چلایا جائے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی لاتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ایک حرف کی قیمت 100 نیکی بن جاتی ہے۔ اور حرف بھی وہ الف لام میم جس کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے ہمیں، تو جس حرف کا ہمیں مطلب پتہ نہیں ہے اور اس پر اللہ کی جانب سے نیکی مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں تو بھی نیکی ہے، تو نور علی نور ہے۔ سمجھنے کی علیحدہ نیکی ملے گی، کیونکہ سمجھنا سمجھانا یہ بھی حضور کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، تلاوت کلام پاک بھی حضور فرمایا کرتے تھے،
اور تعلیم کتاب بھی دیتے تھے، سکھایا بھی ہے، یعنی قرآن پڑھ کے بھی سنایا ہے، اس کے الفاظ بھی صحابہ کو سکھائے ہیں، اور اس کا جو مفہوم اور مطلب اور معنی ہے وہ بھی بتایا ہے، اور بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ یعنی حضور نے صرف قرآن پاک کی وضو کی آیت صحابہ کو بیان نہیں کر دی کہ بس یہ وضو ہے، کر کے سکھایا ہے۔ صحابہ خود فرمایا کرتے تھے کہ آؤ، تابعین کو کہتے تھے آؤ میں تمہیں حضور کا وضو کر کے دکھاتا ہوں، کہتے تھے آؤ میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، حضور ایسی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضور نے تو سارے کام کر کے سکھائے اور صحابہ کو سکھایا ہے۔ پھر دوسری جو یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف ترجمے سے سمجھ لیا جا سکتا ہے، صرف ترجمے سے قرآن پاک کا آپ ہلکی سی جھلک تو لے سکتے، سمجھ نہیں آتی، صرف اتنا پتہ چلتا ہے اوپر یہ لفظ ہے نیچے اس کا اردو میں یہ کہتے ہیں، تو اردو کے ساتھ ہو جانے سے محض چیز سمجھ تھوڑی آ جاتی ہے۔ کتنا کلام آپ کے سامنے اردو میں لا کے رکھ دیتا ہوں، غالب اور میر کی شاعری، اقبال کی شاعری اردو میں تو ہے، کسی لفظ کا مطلب سمجھا دیجئے، کوئی شعر مجھے سمجھا دیں اردو میں لکھا ہوا ہے، آپ کہیں گے کوئی پتہ نہیں ہے، لفظ تو سارے مطلب تو مجھے لفظوں کا ترجمہ تو آ گیا، یہ کہنا ہے یہ پتہ نہیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، پیغام کیا ہے اس شعر کے اندر، مفہوم کیا ہے اس کا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو محض ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن پاک آدمی سارا سمجھ لیتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے سمجھنے کی طرف۔ اور صرف لفظوں سے اگر قرآن سمجھ آتا ہوتا تو صحابہ سے کبھی بھی قرآن سمجھنے میں غلطیاں نہ ہوتی، کئی دفعہ ہوئی ہیں ایسی غلطیاں۔ ایک صحابی جو ہیں وہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ روزے میں سحری تک کھاتے رہو، وہاں آتا ہے الفاظ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے۔ تو اب انہوں نے لفظ تو سن لیا کالا دھاگا، اردو میں بھی بالکل یہی ترجمہ ہے اس کا، کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، جب تمیز پیدا ہو جائے دونوں میں، امتیاز ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جناب گھر گئے اور سحری کھانی شروع کی، اور اپنے تکیے پر 2 دھاگے رکھ لیے، کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا، اور ادھر سحری کھاتے جائیں ادھر دیکھتے جائیں کہ ابھی تک دونوں میں فرق نہیں واضح، اتنا اندھیرا ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ کالا کون سا سفید کون سا ہے، حتیٰ کہ کھاتے ہی رہے۔ اور پھر آ کر حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا تھا، اور میں اللہ کے بندے یہ مطلب تھوڑی تھا اس کا تو مطلب یہ تھا کہ کالا دھاگا تھا رات اور سفید دھاگا تھا دن، تو دن اور رات جب آپس میں جدا ہو جائیں تو تم کھانا چھوڑ دو، اور وہ ہوتا ہے صبح صادق کے وقت میں، صبح صادق جب آتی ہے تو اس وقت میں جب فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت میں کھانا چھوڑ دو، کیونکہ وہاں سے اب آگے دن سٹارٹ ہو گیا۔ تو صحابی کو حضور کے پاس رہنے کے باوجود عربی زبان جاننے والے تھے، وہ اتنے ماہر عرب تھے، اس کے باوجود قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی ضرورت پڑی ہے، معلم کی ضرورت پڑی ہے۔ اس لیے کہا نا کہ اگر معلم کا صرف قرآن کے الفاظ اور کتاب کافی ہوتی تو کتاب اللہ اور قرآن پاک بیت اللہ کی چھت پہ رکھ دیا جاتا، اور فرشتے اعلان کرتے انسانوں کے جاؤ یہ کاپیاں اس کی لے لو اور جا کر عمل کرو اور نجات پا جاؤ۔ ایسا نہیں ہوا، قرآن پاک بعد میں آیا ہے، اور معلم جو قرآن ہے وہ پہلے آئے ہیں۔ جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں 4 تو بڑی مشہور ہیں، اور کچھ آپ صحائف ملا لیں تو 100 سے زیادہ نہیں بنتی، لیکن نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ تو اس کا مطلب کتاب جو ہے وہ بنیادی چیز نہیں ہے، اصل بنیادی چیز وہ معلم کتاب ہے، وہ نبی ہیں کہ جو دین صرف بتاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو سمجھاتے بھی ہیں، اور اپنی نگرانی میں دین پر عمل کرا کے امت سے جاتے ہیں، اصل تو وہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے ہماری غلط فہمیاں ختم فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔